علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میرا یہ یوٹیوب چینل بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا، آج میں نے آپ لوگوں سے ایک اتنی یعنی امپورٹنٹ چیز ڈسکس کرنی ہے، اور اتنی ایک اچھی چیز، پلیز اس کو اگر جتنا شیئر ہو سکے آپ نے میری یہ ویڈیو ضرور شیئر کرنی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی افیکٹو ہے، اور جن کے گھر میں کوئی جن کے پیرنٹس میں کوئی بیمار ہے، یا گھر میں اگر کوئی پیشنٹ ہے، کوئی اس طرح کا پیشنٹ ہے جس کو بالکل ڈاکٹرز جواب دے چکے ہوں، یا جس کے ٹھیک ہونے کی کوئی چانسز نہ ہوں، تو اس کے بارے میں آپ کو ایک بہت زبردست وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، کیونکہ یہ وظیفہ تیر بہدف جسے کہتے ہیں نا، شاید اس سے بھی کوئی آگے کی چیز ہے۔ اور پہلے میں اس کو شیئر نہیں کر رہی تھی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایسے نہ ہوتا ہو زندگی میں کہ ہم کسی چیز کے بارے میں جب اچھے رزلٹس دیکھتے ہوں تو میں بھی وہ چیز ہم سے اس کا اثر نہ ختم ہو جائے، یا اس چیز میں کوئی اثر نہ رہے۔ یعنی میرے خیال میں جیسے ہم چیزیں اپنی چھپا بچا کے رکھتے ہیں نا، کہ جیسے یہ چیز جب ساروں کو ہم دکھائیں گے تو یہ نظر میں آ جائے گی، تو میں نے اس چیز کا تو اپنی لائف میں بہت زیادہ عمل دخل دیکھا ہے کہ آپ جب کوئی چیز جو ہے اس کو کسی کو بتاتے ہو اپنی یا دکھاتے ہو، تو وہ لازمی میری چیز یا ٹوٹ جاتی تھی یا خراب ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد میرا یا اس سے دل اچاٹ ہو جاتا تھا۔ میں اس چیز کو دوبارہ یعنی کہ استعمال نہیں کرتی تھی، کہ مجھے وہ نہیں دل چاہتا تھا کہ میں اس چیز کی جو ویلیو میرے دماغ میں پہلے ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہوتی ہے کہ میں یہ چیز استعمال کروں۔ تو خیر، ساری اس تمہید بننے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ایک وظیفہ ہے، اور یہ اگر کوئی آپ کے گھر میں بیمار ہے یا کوئی بستر مرگ پہ ہے، تو آپ یقین جانیں کہ وینٹیلیٹر سے بھی آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ نیچے اتر آئے گا، کیونکہ یہ میرا ذاتی آزمودہ بھی ہے۔ اور میری ایک فرینڈ نے مجھے یہ بتایا تھا، اس نے کیا تھا یہ وظیفہ، اس کے فادر بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، بہت زیادہ، کہ بچنے کی کوئی یعنی کنڈیشن نہیں نظر آ رہی تھی ڈاکٹرز کو۔ میری اس فرینڈ نے وہ وظیفہ کیا تو اس کے فادر بالکل بھلے چنگے ہو گئے۔ اس کے بعد وہ وظیفہ اس نے ہماری ہی دوسری فرینڈ کو بتایا، تو ہم 3 فرینڈز ہیں جو کافی کلوز ہیں۔ تو اس نے وہ وظیفہ جب دوسری فرینڈ کو بتایا، اس کے فادر بھی کرونا ڈیز میں ICU میں چلے گئے تھے، اور بالکل ڈاکٹرز نے جواب ایک طرح سے دے دیا تھا، لیکن یقین جانے کہ اس لڑکی نے بہت لگاوٹ اور دل و جان سے اپنے فادر کے لیے یہ وظیفہ کیا، اور آپ یقین جانیں کہ اس کے فادر بھی وینٹیلیٹر سے نیچے اترتے ہوئے میں نے دیکھے۔ اور میرے فادر جو ہیں وہ ان کو ایک دن فالج ہوا، اور ہارٹ اٹیک یا فالج، آئی ڈونٹ نو کہ یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال میرے فادر کو ایک ہارٹ اٹیک بہت 1 سال پہلے آیا تھا، اور جب دوسری دفعہ آیا تو جو سال پہلے آیا تھا اس میں ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ ان کی بائیں سائڈ پہ بہت زیادہ پین تھا، اور انہوں نے یعنی کہ وہ بہت زیادہ تکلیف فیل کر رہے تھے۔ تو گھر والے جب ان کو کلینک لے کر گئے، ایک ہاسپٹل لے کر گئے، بڑے ہاسپٹل، تو انہوں نے ان کو ہارٹ جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ ریفر کر دیا۔ وہ جب ہارٹ والے ہاسپٹل میں گئے تو وہاں پہ ان کا کافی ایکسپینسو جو ہے ٹریٹمنٹ ہوا، اور وہ بہتر ہو گئے۔ لیکن جب دوسری دفعہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو اس کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ واش روم گئے تھے، اور تقریباً 1.5 گھنٹے سے واش روم جو ہے وہ اس کا ڈور کلوز تھا، اور سب کہہ رہے تھے کہ اندر ابو گئے ہوئے ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ باہر گئے ہوئے ہیں یا کہاں گئے ہوئے ہیں، لیکن سب کو لگا کہ واش روم کیوں جو کافی دیر سے بند ہے۔ تو جب اندر گئے تو میرے فادر وہاں پہ واش روم میں گرے ہوئے پڑے ہوئے ملے، اوندھے منہ گرے ہوئے تھے وہ، اور جب ان کو اٹھایا گیا تو ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، اور ان کی کنڈیشن کافی خراب تھی، وہ حرکت بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ تو جب ہم ان کو ہاسپٹل لے کر گئے تو بہت زیادہ ڈاکٹرز نے خطرناک چیزیں بتائیں۔ ایک تو یہ بتایا کہ ان کا جو دماغ ہے وہ بالکل ایک چھوٹے بچے جتنا سکڑ کے ہو گیا ہے، دماغ جو ہے وہ بہت چھوٹا ہو گیا ہے، ان کو اب شاید یادداشت کا بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا، جسے ڈائمنشیا بھی کہتے ہیں۔ شاید ڈائمنشیا اتنی خوفناک صورتحال نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ میرے ابو کا معاملہ تھا، اور ہم بھی جس طرح ہر اولاد اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتی ہے، تو ہمیں بھی اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔
اور پھر میرے ابو جو ہیں ان کی کنڈیشن کافی کریٹیکل تھی، تو میں نے اسی وظیفے کو کرنے کا سوچا۔ اور آپ یقین جانیں کہ ہمارے گھر میں جیسے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر گھروں میں اگر کوئی مصیبت آنے والی ہو تو عجیب و غریب قسم کے خواب دکھنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں گھر والوں کو۔ تو میری مدر کو بھی اسی ٹائپ کے خواب نظر آ رہے تھے، کبھی ان کو خواب میں آ رہا تھا کہ وہ کسی بہت زیادہ خستہ حال چھت پہ چڑھ رہی ہیں اور وہ چھت گرنے والی ہے اور لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ نیچے اتر آؤ آپ، کیونکہ چھت جو ہے وہ بہت زیادہ خستہ حال ہے۔ تو پھر یہ ہوا تھا کہ امی نے جب یہ خواب دیکھا تو اس کی ہمیں بھی سنایا، تو ہمیں تو سب سے پہلا جو شک گیا وہ اپنے فادر کی طرف گیا کہ شاید ابو زیادہ سروائیو نہیں کریں گے، کیونکہ اس طرح کی خوابیں اسی بات کی طرف اشارہ ہیں، اور ہم سب اسی ٹائپ کی خوابیں دیکھ رہے تھے۔ تو پھر جہاں تک میرا ہے تو میں ان کے لیے کہ ایک جگہ پہ بھی گئی وہاں جہاں ایک دربار مجھے نظر آیا جو سخی محمود بادشاہ کے نام سے ہے اسلام آباد میں، تو وہاں سے میرا گزر ہوا۔ تو وہاں میں اسپیشل جو ہے وہ اپنے کہیں جا رہی تھی، تو راستے میں وہاں پہ گاڑی سے اتر کے میں نے وہاں سلام کیا، اپنے فادر کے لیے بہت زیادہ دعا مانگی، اور اتنی زیادہ میں پریشان تھی کہ میں نے اسی وظیفے کو آزمایا، وہ میں نے وظیفہ کیا، اور اس کے بعد جو میرے فادر ہیں وہ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گئے، اور ماشاءاللہ ابھی بھی وہ اتنی ایج ہونے کے باوجود ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ ان کو نظر بد سے بچائے۔ ہم سب کے والدین کو اللہ جو ہے وہ صحت و زندگی کے ساتھ سلامت رکھے، کیونکہ ہم چاہے جتنے بڑے بھی ہو جائیں، چاہے ہم بوڑھے بھی ہو جائیں، لیکن والدین ہمارے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں، اور ان کے بغیر زندگی بہت زیادہ اندھیری اور بے کشش سی لگتی ہے۔ تو میرے فادر جب ٹھیک ہوئے تو میں نے اس کو بہت کمال پایا، اس وظیفے کو میں بتاتی ہوں۔ آپ لوگ کہیں گے اتنی لمبی تمہید بان رہی ہے لیکن وظیفہ ابھی تک نہیں بتا رہی، کیونکہ اکثر کمنٹس میں اس طرح کے پڑھتی ہوتی ہوں، لیکن پہلے میں اس کے کیونکہ بتاؤں گی کہ جو اس تعویذ کی وجہ سے جو اتنے میں نے معجزات آپ کہہ لیں یا کرامات کہہ لیں تو وہ میں نے ہوتے ہوئے دیکھی ہیں۔ ایون کہ ابھی ہماری فیملی میں ایک اور جو شخص تھے ان کی بھی حالت بہت زیادہ ناگفتہ بات تھی، اور وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، تو میں نے ان کو بھی جب یہ وظیفہ بتایا تو آپ یقین جانیں کہ وہ بھی وینٹیلیٹر سے نیچے اتر آئے، اور میں بہت زیادہ تھینکفل ہوں اپنے خدا کی کہ اس نے اس طرح کی چیزیں ہمارے لیے آسانیاں اس دنیا میں اتنی رکھی ہوئی ہیں، اس طرح کے وظیفے رکھے ہوئے ہیں جو کہ ہماری جانیں تک بچا دیتے ہیں۔ تو ابھی میری مدر بیمار ہوئیں اور ان کی بھی ایسی کنڈیشن تھی کہ مدر کو تو کھونے کا ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، شاید کوئی بھی نہیں سوچ سکتا۔ تو میں نے پھر اسی وظیفے کو آزمایا، اور آپ یقین جانیں کہ میرے گھر والے سب اتنے حیران ہوئے کہ مدر کی اتنی زیادہ کریٹیکل کنڈیشن میں انہوں نے شفا پائی۔ تو اب میں وظیفہ بتاتی ہوں کہ وہ وظیفہ کیا ہے۔ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، لیکن جان لگن اور آپ کے جذبے جو ہیں وہ جوان ہونے چاہیے۔ تو وظیفہ یہ تھا کہ آپ نے سوری یہ میرا تھوڑا سا سٹینڈ جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے، تو یہ بار بار جو پکچر ہے اس کی کیمرے کی یہ تھوڑی سی موو ہو رہی ہے۔ تو میں نے جب امی کے لیے یہ وظیفہ کیا اور اس کے اثرات میں نے دیکھے تو میں بہت زیادہ اس وظیفے کی قائل ہو چکی ہوں، اور میں کافی عرصے سے سوچ رہی تھی کہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں گی اور میں آپ لوگوں کو بھی ضرور شیئر کروں گی، تاکہ آپ لوگوں کے گھروں میں اگر آپ کے والدین میں سے کوئی بیمار ہے تو کم از کم آپ ان کے لیے یہ وظیفہ کر سکیں۔ تو وظیفہ سٹارٹ کرتی ہوں اور میں بتاتی ہوں کہ یہ کیا ہے۔ آپ نے 1.25 کلو چنے لینے ہیں، وائٹ چنے آپ لوگ لیں گے، اور اس کے بعد ان چنوں کو آپ لوگ جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے سٹارٹ لینا ہے، اور ان پہ ہر چنے پہ آپ نے لا الہ، رات کو آپ نے بھگو کے رکھنے ہیں وہ چنے 1.25 کلو، اور صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے ہر چنے پہ ہر دانے پہ کوئی دانہ سکپ نہیں کرنا، آپ نے ہر دانے پہ آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آپ نے پڑھنا ہے ہر دانے پہ۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ 1.25 کلو چنے تقریباً اگر آپ بغیر رکے پڑتے ہیں، میں نے تو اپنے پاس پانی بھی رکھ لیا تھا، اور ابھی رمضان میں میری امی کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو میں نے تو اپنے ساتھ پانی بھی رکھ لیا تھا، کیونکہ جو آپ کا
माउथ है ना वो ड्राई हो जाता है बार बार इतनी ज़्यादा जो है वो पढ़ने से ना, यानी कि मुंह खुश्क हो जाता है, तो पानी की ज़रूरत होती है। तो मैं साथ पानी भी मैंने रख लिया था जग, और बार बार पानी भी पीती रही, लेकिन सारी नमाज़ पढ़ के सो गए। और सहरी के टाइम मैंने ये अमल स्टार्ट किया। तकरीबन मैंने ये 5 बजे स्टार्ट किया था और 7:15 बजे तक मैंने इस अमल को कंप्लीट कर लिया था। आपने सारे दानों पे ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना है, हर दाने पे। दिखने में आपको मुश्किल लगेगा कि इतने ज़्यादा चने और ये कैसे पढ़ा जाए, लेकिन जब बच्चों आपके पेरेंट्स होते हैं ना आपके सामने, तो आप पहाड़ों से भी टकरा जाते हैं। तो ये चने तो कोई चीज़ नहीं है। मैं भी अपनी अम्मी के लिए अगर ये दाने 1 लाख भी होते ना तो मैं इनको ज़रूर पढ़ती और मैं पीछे ना हटती। गो कि मैं भी मुझे भी कुछ डिजीज़ का सामना है। ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है मुझे एक, जिसकी वजह से मेरे भी हैंड वगैरह जो हैं वो ख़राब हुए हैं। मैंने काफ़ी सेहत मेरी जो है वो डाउन हुई है इस बीमारी की वजह से। लेकिन यह है कि मैंने अपने वालिदैन के लिए मैं किसी चीज़ से डरती नहीं हूँ, और ना मैं किसी चीज़ के लिए अपने आप को समझती हूँ कि मैं ये नहीं कर सकती। मैंने ये किया करके दिखाया। और उसके बाद आपने ये करना है कि जब ये चने पढ़े जाएँ तो आपने दिन को 12 बजे से पहले, यानी ज़वाल से पहले पहले किसी भी साफ़ पानी में इनको बहा देना है। क्योंकि हम लोग इस्लामाबाद में रहते हैं तो हमारे करीब रावल डैम है, तो मैं वहाँ जाती होती हूँ चने फेंकने। ये फेंके जाते हैं मछलियों को, यानी जहाँ साफ़ बहता हुआ पानी हो और उसके अंदर मछलियाँ हों, तो वहाँ आप ये चने फेंकते हैं। और उसके बाद आप देखें कि इस कदर इसके असरात स्टार्ट होते हैं कि आपका पेशेंट जो है वो भला चंगा हो जाता है। प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा और इस वजीफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन लोगों को इससे शिफा मिले काइंडली वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा भी, और प्लीज़ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि मैं भी एक नाचीज़ अदना सा बंदा हूँ अल्लाह ताला का, और मुझे भी दुआओं की ज़रूरत रहती है, जैसे कि हर इंसान को दुआओं की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ आप मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। मैं भी बहुत ज़्यादा अपनी डिज़ीज़ से लड़ रही हूँ और बहुत तकलीफ़ का सामना करती हूँ इस डिज़ीज़ की वजह से, लेकिन मैं फ़िलहाल तो बहुत बहादुरी से इसका मुकाबला कर रही हूँ। दुआओं में प्लीज़ मुझे ज़रूर आपने याद रखना है। ये वजीफ़ा आपको बहुत काम देगा, आपके प्यारों को आपसे जुदा नहीं होने देगा। ये मेरा वादा है आपसे, और ये मेरी शर्त कह लें या आज़माइश कह लें कि ये आप मुझे आज़मा सकते हैं ये वजीफ़ा करके। इंशाअल्लाह ताला इसका बहुत असर देखा है मैंने, बहुत ज़्यादा मैंने अपने वालिदैन को इस वजीफ़े के असर से शिफा याब होते देखा है। और आप में से जितने लोग बीमार हैं प्लीज़ इसको ज़रूर आप कीजिएगा। आपको मैं यानी नहीं समझती कि जब कभी मैंने किसी को बताया हो और उसको शिफा ना मिली हो। तो चलें जी, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। बस ये शेयरिंग एक थी, और मैंने कहा था जिस दिन मैं देखूँगी कि मेरा स्केड्यूल इतना घर का इतना बिज़ी नहीं है तो मैं ये वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि हर वीडियो मैं घर में ऐसे ही बैठे बैठे बना लेती हूँ कि बात हो जाए बस। तो अजीब बस रफ़ सी में वजह से बैठी होती हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ। कोई मुझे वो नहीं होता कि मैं मीडिया की लाइमलाइट के लिए लाइमलाइट में बन के आऊँ या कुछ ऐसी चीज़। बस जैसे मैं घर में बैठी होती हूँ, जो टॉपिक या मुझे लगता है कि इस पे मुझे बोलना चाहिए मैं उस पे बोलती हूँ। और मेरा ज़्यादा जो होता है मैं अमन पे बात करती हूँ, मैं ला तासुबियत पे बात करती हूँ। तो तासुबियत और ये चीज़ें मैं कहती हूँ ख़त्म हो जाएं, कुछ भी ना रहे, और बस अमन ही अमन हो हमारे मुल्क में। थैंक यू जी। वीडियो मेरी लंबी होती जा रही है, बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ये हमारे लिए हौसला होता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।